الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وأبانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سال میں ایک مہینہ روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، وہاں اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ روزے صرف تم لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے پاس بھی روزوں کا حکم تھا، مختلف شکلوں کے اندر، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے لیے جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ رمضان المبارک میں فرض کیے گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ جسے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ رکھنے سے انسان پرہیزگار کیسے بنے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو ودیعت فرمایا ہے۔ انسان کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر دو چیزوں کو رکھا ہے، دو صفات، ایک صفت حیوانی اور دوسری صفت ملکوتی۔ حیوانی صفت یعنی جانوروں والی صفت، ملکوتی صفت ملائکہ والی صفت۔ حیوانی صفت کے اندر انسان کے تمام حیوانوں والی عادتیں،
کھانا، رہنا، سونا، جاگنا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کو مارنا، یہ ساری حیوانی صفات ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ ملکوتی صفات کا تقاضا ہے۔ جو حیوانی صفات ہیں وہ انسان کے جسم کے ساتھ خاص ہے، اور جو ملکوتی صفات ہیں وہ انسان کی روح کے ساتھ۔ اب جسم زیادہ مضبوط ہوگا تو حیوانی صفات زیادہ اڑے گی، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑے گا، حلال و حرام کی تمیز ختم، جائز و ناجائز کا فرق ختم۔ یہ کب ہوگا؟ جب جسمانی طور پر انسان زیادہ مضبوط ہوگا، اور جب جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوگا تو روحانی طور پر انسان کمزور ہونا چاہیے۔ جب روحانی طور پر انسان کمزور ہوگا تو نیکیاں کرنے کا شوق، شغف یا اس کی طرف مائل ہونا یہ انسان سے ختم ہوگا۔ اب جسم کو کمزور کرنے کے لیے، اور جیسے جسم کمزور ہوگا انسان کی جسمانی قوتیں کمزور ہوں گی تو روحانی قوتیں خود بخود مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب اس جسمانی قوت کو کمزور کرنے کے لیے، حیوانی صفت کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اب جب 1 مہینہ انسان روزے رکھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر کمزوری واقع ہوگی، اور اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ انسان کی روحانی قوتیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ جب زیادہ مضبوط ہوں گی تو انسان نیک اعمال کی طرف بڑھے گا، اور نیک اعمال کی طرف بڑھنے کا تجربہ تو ہم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیوں؟ کہ انسان کی روحانی قوتیں زیادہ مضبوط ہونے لگتی ہیں روزے کی برکت سے۔ 11 مہینے کھا کر انسان کی صفت حیوانیت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کم کرنے کے لیے روزوں کا حکم فرماتے ہیں تاکہ صفت ملکوتی تھوڑی مضبوط ہو، اس کی روح مضبوط ہو۔ جب روح مضبوط ہوگی تو نیکیاں کرنے کا دل خود بخود کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے پورے سال قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگایا ہوا ہوگا وہ بھی نماز کے بعد قرآن شریف کھول کر بیٹھا ہوا ہوگا، پہلے سر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ جس نے پورے سال میں مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی ہم سے زیادہ نہا دھو کر عطر شطر لگا کے سفید نئی ٹوپی خرید کر مسجد کی پہلی سب میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک تو اس کا روزے کا نتیجہ، اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جب بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ جب کم ہوتے ہیں تو پھر انسان کا رجحان اور بیان جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل کرے گا، روزہ رکھنے کو دل کرے گا، قرآن کی تلاوت پڑھنے کو دل کرے گا، تراویح پڑھنے کو دل کرے گا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کو دل کرے گا، اور اس کا مشاہدہ ہم رمضان المبارک کے اندر دیکھتے ہیں۔ 29 رمضان شعبان کی آخری تاریخ کو بھی اپنی مسجدوں کی صفیں گن لیں، اور رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی آپ گن لیں، 5 جگہ تو 50% سے بھی زیادہ اضافہ، بلکہ 100% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسجد کے اندر غیر رمضان کے اندر 5 صفیں ہو رہی ہیں تو رمضان میں اس کی 10 صفیں ہو جاتی ہیں، لیکن فجر میں 1-1.5 صفیں ہو رہی ہے تو رمضان میں اس کی 4-5 صفیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے اثرات ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے تاکہ انسان کے اندر جو اس کی ملکوتی صفات ہیں وہ قوی ہو، روحانی طور پر انسان مضبوط ہو۔ جسم کی خوراک کیا ہے؟ جسم کی خوراک ہے کھانا، کوئی بھی کھانا ہو، حلال ہو یا حرام ہو، وہ جسم کی خوراک ہے۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، تہجد،
इंसान की रूह कमी हो अपने अपने तरीके पर, ये भी रूह को मजबूत करने के लिए, रूह को खुराक पहुंचाने के लिए। जैसे जिस्म को खुराक पहुंचाने, जिस्म को मजबूत करने के लिए जब कमजोरी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ड्रिप लगा दें, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, डॉक्टर साहब लिटा देते हैं, बड़ी सी ड्रिप लगा देते हैं। तो जिस्म के इलाज के लिए जिस तरह ये हॉस्पिटल और डॉक्टरों की क्लिनिक कायम है, इसी तरह रूहानी इलाज के लिए हमारे अकाबरीन और हमारे बुजुर्गों की खानकाहें हैं। और ये हमारे अकाबरीन और ये जो हमारे मशाइख हैं, हमारे मुर्शिद हैं और हमारे पीर हैं, ये हमारे रूहानी डॉक्टर हैं। जिस तरह इलाज के लिए भी एक डॉक्टर का इंतखाब किया जाता है, ऐसे नहीं होता है कि एक दिन एक डॉक्टर के पास गए, जी मेरे को पेट में दर्द है, उसने एक दवाई लिख कर दे दी, फिर दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर के पास जग गया, तो क्या होगा, बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। इसी तरह मशाइख में भी अपने किसी एक शख्सियत को, एक बुजुर्ग को, एक अल्लाह के नेक बंदे को अपना शेख बना लिया जाए और उससे अपना रूहानी इलाज करवाया जाए। तो ये खानकाहें जो हमारी हैं, खानकाही निज़ाम है, ये इंसान की रूहानी ग़िज़ा को पूरा करने के लिए कायम की गई हैं। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में अल्लाह ताला ने कुछ गुंजाइश भी रखी है। नमाज में गुंजाइश नहीं है, नमाज कभी भी माफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो, टेक लगा कर पढ़ो, टेक लगाने की ताकत नहीं है, लेट जाओ, लेट कर पढ़ो, हाथ हिलाने की ताकत नहीं है, इशारे से पढ़ो। इस हद तक नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती रखी है और गुंजाइश को मना फरमाया है। लेकिन रोज़े के अंदर अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है। आप बीमार हो और दीनदार डॉक्टर ने आपको मना किया है, क्योंकि बेदीन जो है उसे तो रोज़े की कीमत का पता ही नहीं है ना, इसलिए बेदीन तो वैसे ही कह देगा भाई रोज़ा नहीं रखो। लेकिन दीनदार डॉक्टर जो खुद रोज़ेदार होगा, खुद नमाजी होगा, उसे रोज़े की अहमियत भी पता होगी, वो जब कहेगा कि भाई आप रोज़ा न रखें तो उसकी बात को मुअतबर जाना जाएगा। तो रोज़ा न रखो, क़ज़ा कर लो, रमज़ान के बाद रख लेना। आप सफ़र में हैं, मुसाफिर हैं, जिसको शरई सफ़र कहा जाता है, 48 माइल तकरीबन 72 किलोमीटर बनता है। आप इस सफ़र पर निकले हुए हैं, आप रोज़ा न रखें, आपको इजाज़त है, फिर बाद में क़ज़ा कर लें। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर चूंकि सफरी सहूलियात बहुत ज्यादा मुयस्सर हैं, ठीक है ना जी, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर इस्लामाबाद है, घंटे डेढ़ में पहुंच जाते हैं, देर नहीं लगती है, ठीक है ना जी। तो ये सफर तो वो तकलीफ वाला सफर ही नहीं है। अगर ये बंदा रोजा रखेगा तो इसकी सेहत पर कोई फर्क, लेकिन अगर ये शख्स न रखना चाहे तो वो शरीयत की रुख्सत की इजाजत इसको हासिल है, न रखे। एक आदमी टंडो आदम से बैठता है, एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर बैठता है, पिंडी का सफर कर रहा है, उसको न धूप लगती है न गर्म हवा लगती है, आराम से बर्थ पर लेटा हुआ है, इसको कोई तकलीफ नहीं। अगर ये रोजा रखना चाहे तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये शरीयत की रुख्सत का फायदा उठाकर न रखेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, बाद में रख ले। बीमार है, बाद में रख ले, ठीक है ना। ऐसी मां जो बच्चे को दूध पिलाती है या पेट में बच्चा है और रोजा रखने की वजह से पेट में मौजूद बच्चे की सेहत को खतरा लाहिक होता है, उसके अंदर कमजोरी वाक़ होती है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये खातून रोजा न रखे, तो वो खातून रोजा न रखे, वो क़ज़ा करे।
یا دودھ پلاتی ماں ہے اور اس بچے کی باہر کی کوئی خوراک نہیں ہے، اس کا سارا انحصار دودھ پر ہے، ماں کے دودھ پر ہے، اب اگر یہ ماں خود خوراک نہیں کھاتی ہے تو دودھ میں کمی واقع ہوگی، اور جب دودھ میں کمی واقع ہوگی تو چھوٹے بچے کو نقصان ہوگا، اس میں کمزوری واقع ہوگی۔ تو شریعت نے ظلم نہیں، شریعت نے تو بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو ایسی ماں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بچہ بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، باہر کی خوراک جب کھانے لگ جائے تو اس کے بعد آپ اپنے روزے قضا کر لیں۔ قضا کرنے روزے، یہ نہیں ہے کہ نہیں رکھنے کا مطلب ہے چلو چھٹی ہو گئی۔ اچھا، ایسا مریض ہے جو لا علاج ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا علاج اب ممکن، اور ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے، کبھی بھی نہیں رکھنے، آپ کی صحت کو خطرہ ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ یہ روزے نہ رکھے، لیکن روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ہے 2 کلو گندم، تو پورے رمضان کے روزوں کا کتنا ہو گیا؟ 60 کلو، 1.5 من گندم ایک۔ لیکن ایک مریض نے فدیہ ادا کر دیا، اب پھر دوبارہ اس کی بیماری ختم ہو گئی، فدیہ یہ ادا کر چکا ہے، روح و صحت ہو گیا، اس کی صحت بحال ہو گئی، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، صحت بحال ہو گئی، تو اب وہ روزے معاف نہیں ہوں گے، ان کی روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ جتنے پیچھے روزے چھوڑے ہوئے قضا کرنا پڑے گی اگر صحت یاب ہو گیا، اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ لیکن ایک روزے کے روحانی اثرات ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو ظاہری اسباب ہیں کہ روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا منہ بجھا بجھا سا، حلق خشک خشک سا، بات کرنے کی ہمت نہیں، جی ٹھیک ہے نا، نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھی، گرمی میں اب تو ماشاءاللہ دن اچھے اچھے آنے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ظاہری طور پر انسان کی طبیعت پر، لیکن اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ جتنا یہ بندہ روزے میں بظاہر نڈھال نظر آتا ہے اتنا زیادہ اندر سے یہ فٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نڈھال رمضان میں آپ روزہ خور کو دیکھیں گے۔ روزہ رکھنے والا اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا روزہ نہ رکھنے والا پریشان ہوگا۔ ایک آدمی نے ٹھان لیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے تو ٹھان ہی لیا، ایک آدمی نے کھانا ہے، اب شہر میں کھانے کی چیز نہیں مل رہی ہے، اسٹیشن بھاگ رہا ہے، وہاں پردوں کے پیچھے چوری چھپے کھا رہا ہے، لگتا ہے نا اسٹیشن پر اسٹال پردے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پردے کس سے لگاتے ہو؟ اللہ سے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ تو زمین کی تہ میں بھی جا کر کوئی ہوٹل کھول کے لوگوں کو چھپا چھپا کر کھلاؤ تب بھی اللہ دیکھنے والا ہے، اور بہانہ کیا کرتے ہیں یہ ہوٹل والے؟ کہتے ہیں کہ جی مسافروں کے لیے۔ پہلی بات تو مسافروں کی بڑی تعداد روزے دار ہوتی ہے، اور اگر کوئی مجھ جیسا کمزور ایمان والا بے روزائی سفر کرے گا تو وہ کھانے پینے کا بندوبست اس شرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کھانے پینے سے احتراز کرے گا کہ نہیں یار روزے دار بھی ہوں گے، میں نہ کھاؤں پیوں، اور اگر کھائے گا پیے گا بھی تو چھپ کر کھائے گا پیے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر تھوڑا سا بے شرم ہوگا تب بھی اپنے گھر سے کھانا پینا لے کر چلے گا کہ بھائی رمضان المبارک ہے شاید کھانے پینے کی چیز نہ ملے۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں ہوٹل کھولتے ہیں یہ بہانہ بیمار اور مسافر کرتے ہیں، لیکن اپنے پیٹ کا ایندھن بھرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہندو بھی غیر مسلم بھی رمضان میں احترام کرتا تھا رمضان کا،
ٹھیک ہے نا. غیر مسلم بھی احترام کرتا تھا کہ بھائی نہ سگریٹ پیو، نہ نسوار کھاؤ، نہ گٹکا پان کھاؤ. رمضان مسلمانوں کے روزے ہوں گے، کہیں ان کو برا نہ لگے. اب مسلمان ہی منہ میں پھلائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پرچ وہاں پچکاریاں مار رہا ہے، تو کافر کہاں سے شرم کرے گا ہمارے روزے کی؟ مسلمان نے خود اپنے رمضان المبارک کے احترام کو زائل کر دیا، گرا دیا. تو عام کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں جی گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور انہی کو آپ سردی میں بھی چیک کرو گے تو روزے میں نہیں ہوں گے. وہ انہوں نے جنوری میں بھی روزے نہیں رکھے ہوں گے، اور رکھنے والے مئی جون جولائی میں بھی روزے رکھتے ہیں اور انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. اپنے زمین پر ہل چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی سیزن ہے نا گندم کا، گندم کے بعد پھٹی کی کاشت کا سیزن ہے. تو ہاریوں میں بہت سارے بے روزہ دار ہاری ہوتے ہیں اور بہت سارے روزے دار ہاری ہوتے ہیں. وہ اپنا روزہ بھی رکھیں گے، اپنی زمین کا ہل شل کا کام اور پھٹی بیجنے کا کام سارا کچھ کریں گے، گندم کی کٹائی کا کام سارا کچھ کریں گے، اور وہ پریشان نہیں ہوتے. ایسے بھی دیکھے ہیں ٹرکوں سے بوریاں اتار رہے ہیں، گیلی چادر اوپر جسم کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہے، اور گرمی میں ٹرکوں سے بوریاں اتار رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا. جتنا وہ سکون میں ہوگا نا، اتنا روزہ خور سکون میں نہیں ہوگا. اس لیے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مولوی کو ارادہ کرانا پڑ رہا ہے. یہ کم حادثہ نہیں ہے کہ مولوی اپنی مسجد میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی مسلمانوں سے کہے کہ بھائی ارادہ کر لو کہ روزہ رکھنا. مسلمان سے کہے کہ روزہ رکھنا ہے. مسلمان کے ایمان کا پہلا تقاضا ہی روزہ ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ بھائی نماز کی پابندی کیا کرو، ہم آپ سے کہیں کہ داڑھی رکھا کرو، ہم آپ سے کہیں کہ بھائی زکوٰۃ دیا کرو. یہ تو مسلمان پر فرض ہے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ملازم کو مالک کہے کہ بھائی ڈیوٹی کیا کرو. بھائی آپ نے رکھا ہی اس کو ڈیوٹی کے لیے ہے. ہاں، مالک ملازم سے کیا کہے؟ بھائی ارادہ کر لو کہ آپ ڈیوٹی کیا کرو گے. ارادہ کیا؟ 2 چھتر لگاؤ، ڈیوٹی پر لگاؤ اس کو. ارادہ کیسا کرنا ہے؟ تنخواہ لے رہا ہے، مفت میں تھوڑی کر رہا ہے. تو بھائی ہم بھی تو اللہ سے تنخواہ لیتے ہیں. لیتے ہو؟ چپ بیٹھے ہو، بولتے ہو کہاں، ہمیں تو کبھی ملی نہیں ہے. مجھے تو ملتی ہے بھائی، مجھے ہر لمحے اللہ کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے. سانس لینا یہ اللہ کی تنخواہ ہے نا، آنکھوں سے دیکھنا یہ اللہ کی تنخواہ ہے نا، دل کا دھڑکنا یہ اللہ کی تنخواہ ہے نا، چلنا پھرنا یہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے تو ہے ہمارا، ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو بدلے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کرو. بلکہ اللہ نے تو انسان کی تخلیق کا سبب ہی عبادت کو رکھا ہے. انسان کی تخلیق کا سبب ہی عبادت کو رکھا ہے. جیسے یہ مائک ہے نا، کوئی ایسا مائک ہو جو زمین پر رکھ میں تو اس میں اسٹینڈ الگ ہے، ایسا مائک ہو کہ بھائی وقت کے ٹائم پہ مائک لگا دو، وقت پہ بھلے ڈنڈے کے طور پر استعمال کر لو. یا آج کل ڈنڈوں کا رواج ہے، اسلام آباد سب ڈنڈے لے کر جا رہے ہیں نا، ڈنڈے لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں. تو وہ ڈنڈا جھنڈے کے بھی کام آتا ہے اور ڈنڈے کے بھی کام آتا، 2 کام ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن انسان کی تخلیق دوسرے کسی کام کے لیے نہیں ہے. انسان کی تخلیق، انسان کا بنایا جانا، انسان کو وجود دینا، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا
مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری. اللہ کہہ رہے ہیں مطلب ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ نوکری کرنا، بچے پالنا، شادیاں کرنا، مکان بنانا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہیں. انسان بھینس پالتا ہے نا تو مقصد ہوتا ہے دودھ. کیا مقصد ہوتا ہے؟ دودھ. لیکن اس دودھ کو حاصل کرنے کے لیے بھینس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. بھینس کو چارے کا بندوبست کیا جائے گا، بھینس کے لیے چھپرے کا بندوبست کیا جائے گا، اس کو نہلانے کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کیا جائے گا. اب چھپرا بھی مقصد نہیں ہے، پانی بھی مقصد نہیں ہے، چارہ بھی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے بھینس کا دودھ. اگر بھینس دودھ دینا بند کر دے مستقل، ایک تو یہ ہے کہ وہ گھابن ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا، ایک مدت کے بعد بھینس دودھ بند کر دیتی ہے. لیکن ویسے ہی مستقل بھینس دودھ بند کر دے، آپ کے چھپرا کوئی مقصد رہے گا؟ بھینس کا وجود کسی کام کا ہوگا؟ کیا کرو گے؟ کسائی کے پاس جاؤ گے، بھائی یہ کتنے میں لے رہے ہو؟ کلو کے حساب سے لے لو، کاٹ دو، پھینک دو. دودھ نہ دینے والی کسائی کے ہتھے چڑھے گی اور دودھ وہ جائے گی 50,000 میں، 60,000 میں. اور اس سے چھوٹے قد کی بھینس دودھ دینے والی ہو تو 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں. کیوں کہ بھینس کا مقصد دودھ دینا ہے. بھینس کا مقصد کیا ہے؟ دودھ دینا ہے. جب تک بھینس دودھ دیتی رہے گی آپ اس کی خدمت کریں گے، اچھے سے اچھا چارہ کھلاؤ گے، اس کو ٹھنڈک کے لیے پانی دو گے، اس کو چھت بنا کر دو گے، اس کے ناز نخرے اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تھوڑا سا کچھ بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کو دوڑو گے، مولوی کو دوڑو گے، سائیں کو دم کر دو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن شریف صرف دم کرنے کے لیے ہے نا، پڑھنے پڑھانے کے لیے تو نہیں ہے. بھینس بکری بیمار ہو جائے تو مولوی صاحب سے قرآن دم کروائیں گے، پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اتنی کریں گے. لیکن جس دن اس بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا، اور منڈی میں جب کوئی بھینس لینے جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ بھینس کا قد دیکھتا ہے، بھینس کا کاٹ دیکھتا ہے. پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ بھائی دودھ کتنا دیتی ہے؟ کوئی ایسے پوچھتا ہے بھائی کتنے کلو وزن ہے بھینس کا؟ پوچھتا ہے بھائی کتنا گوشت ہے؟ وہ گوشت تو کسائی پوچھے گا. اصل بھینس کا مقصد ہے دودھ. تو سب سے پہلا سوال ہوگا بھائی ایک ٹائم پر دودھ کتنا دیتی ہے؟ صحیح، ایک ٹائم پر 5 کلو دودھ دیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے واپاری 2 دن دودھ روک کر اس کے تھنوں کو پھلا کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں منڈی میں، جو 1 کلو بھی نہیں دیتی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو جی تھن بھرے ہوئے ہیں، یہ 5-6 کلو دے دیتی ہے، میرے جیسا دھوکہ کھا کر لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن سوال کرنے والا کیا پوچھتا ہے؟ دودھ کتنا دیتی ہے. بھینس کی شکل پہ نہیں جاؤ گے، بھینس کے گوشت پہ نہیں جاؤ گے، بھینس کے قد پہ نہیں ایک بھینس ہو اتنی اونچی، انسان کے قد جتنی، دودھ دیتی ہو 2 کلو. ایک بھینس ہو اتنی سی اور دودھ دیتی ہو 10 کلو. کون سی لوگے؟ بڑی چھوٹی؟ چھوٹی لوگے. ہمیں دودھ چاہیے، بلکہ چھوٹی خوشی سے لوگے کہ بڑی زیادہ جگہ گھیرے گی، یہ چھوٹی ہے کم جگہ پہ رک جائے گی. اسی طرح انسان کی تخلیق کا مقصد، ہاں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ میری عبادت ہے. ہم جو 24 گھنٹے ہاری زمین پہ لگا ہوا ہے، دکاندار دکان پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے وہ کارخانے والا کارخانے پر لگا ہوا ہے، مزدوری والا مزدوری پہ لگا ہوا ہے، مستری صاحب مستری کے کام میں لگے ہوئے، ہر کوئی جو اپنے اپنے 24 گھنٹے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے نا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے کب؟ جب صحت ہوگی. صحت کے لیے کیا چاہیے؟ خوراک چاہیے. خوراک کہاں سے آئے گی؟ بھائی محنت کرو.
بھائی اللہ کی عبادت کے لیے کس جگہ آخر زمین پر رہیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، کیسے رہیں؟ کھلے آسمان میں تو نہیں رہ سکتے، بھائی مکان بناؤ۔ بھائی ننگے ہیں کیا کریں؟ بھائی کپڑے بناؤ۔ بھائی میں اکیلا ہوں، میری اولاد کیسے بڑھے؟ میں ایک عبادت کر رہا ہوں، میری اولاد بھی بڑھ، شادی کرو۔ یہ ہماری ضروریات ہیں، ضروریات کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے اور مقصد کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ وہ بات ہو گئی، ہر گھر کے اندر بیت الخلا بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا؟ مجھے تو ایک مستری میں اپنے مدرسے کا باتھ روم بنوا رہا تھا بیت الخلا، تو اس پہ تھوڑی ٹائل زیادہ لگے، میں نے بولا یار یہ مہنگا ہو گیا زیادہ، کرنا کیا ہم نے؟ ہگنا موتنا ہے اور کیا کرنا ہے، اتنا خرچہ ہگنے موتنے۔ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں 5 لاکھ روپے میں ایک باتھ روم بنا کے آیا ہوں۔ بولا 50,000 روپے کی تو صرف اس کی WC ہے۔ میں نے بولا یار اس میں کیا پخانہ کرنے کے بعد سونا بن جائے گا کہ وہ 50,000 کی ہے؟ اب بندہ پخانہ کرے گا سونا بن جائے گا، نالی سے جا کر اٹھا لو سونا، ایسا تو نہیں، اس میں بھی پخانہ ہی رہے گا، لیکن ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں ضرورت کا درجہ رکھتا ہے، گھر بنایا کس مقصد کے لیے جاتا ہے؟ آرام کے لیے، سکون کے لیے، حفاظت کے لیے۔ گھر کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے آرام مل جائے، سکون مل جائے، حفاظت مل جائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آرام اور حفاظت تو گئی، اب سارا زور باتھ روم پہ لگا ہوا ہے، ایک ٹوٹی 10,000 کی۔ بھائی 5 لاکھ کا بھی بنا لو اور کمرہ ہو 50,000 کا، باتھ روم ہو 5 لاکھ کا، سو گے کہاں؟ بولتے نہیں ہو؟ باتھ روم میں؟ کوئی بولے نہیں بھائی میرا 5 لاکھ کا باتھ روم ہے، میں تو 4 پائی باتھ روم میں لگا کر سوؤں گا، کمرہ تو 50,000 کا ہے۔ سوئے گا کوئی؟ سوئے گا وہی 50,000 والے کمرے میں۔ اور یہ ضرورت کی چیز ہے، باتھ روم کیا ہے؟ اور بے وقوف ہے جو اس ضرورت کی چیز پہ اتنا زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ چلو کر بھی لے تو اس کو استعمال کس کے لیے کرے گا؟ صرف پیشاب پخانے کے لیے یا نہانے کے لیے؟ سونے کے لیے کرے گا؟ ڈائننگ ٹیبل لگا کر بیٹھ جائے بھائی کھانا ادھر ہی لے آؤ میں کھا رہا ہوں، کرے گا؟ کوئی اور کام وہاں نہیں کر سکتا۔ یا بیگم کو بولے آ جاؤ چلو آج واش روم میں بیٹھ کر کچہری کرتے ہیں، ہاں؟ یا ٹیچر جو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آئے اس کو بولے بھائی 5 لاکھ کا واش روم میں نے بنایا ہے، وہاں پر آ پر بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو بھی بھیج رہا ہوں وہاں ٹیوشن پڑھاؤ۔ وہ بولے گا شرم نہیں آتی ہے، ٹیچر کو واش روم میں بٹھاؤ گے؟ بھائی 5 لاکھ کا واش روم ہے، بولا 1 کروڑ کا ہو، ہے تو بیزتی کی جگہ ہے نا، عزت کی جگہ نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ یہ جو ہم کاروبار بنا کر بیٹھے ہیں نا، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی موچی کے جوتے گانٹ رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کارخانہ لگا رہا ہے، کوئی زمین پر حال چلا رہا ہے، کوئی زمین کا مالک، یہ سارا باتھ روم ہے، یہ بیت الخلا کی مثال ہے، یہ سارا بیت الخلا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ، اور فرمایا اللہ کی بغض والی جگہ، مبغوض جگہ، جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، وہ بازار ہے۔ بیت الخلا بولا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ بیت الخلا سے بغض ہے مجھے، بازار سے، مطلب بازار بیت الخلا سے بھی بدتر جگہ ہے۔ آپ بھلے نہ مانو، آپ اب شور مچاؤ گے کو ہماری تو روزی روٹی کی جگہ ہے، تو باتھ روم بھی تو ہماری روزی روٹی نکالنے کی جگہ ہے۔ بدترین جگہ ہے بازار، اللہ نفرت کرتے ہیں بازار سے۔ لیکن اگر بازاریں ہماری اللہ کے ذکر سے گونجنے لگیں، وہاں اللہ کا ذکر ہونے لگے، تو جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کی محبوب زمین بن جائے گی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب بازار میں نکلو تو کون سا کلمہ پڑھو؟ تیسرا کلمہ پڑھو۔ بازار میں نکلو تو کیا ہو؟ یہ وہ ہے اینٹی بیکٹیریا جو بازار کے گندے
جراثیم ہے نا، وہ جب کرونا آیا تھا نا تو آفسوں میں ادھر ادھر وہ اتنے بڑے دروازے لگا کر اس میں وہ لگائے ہوئے تھے، اسپرے لگائے ہوئے تھے کہ مسجد میں جا رہا ہے مولوی صاحب بھی ایسے گھوم کے، ٹھیک ہے نا، سیٹ صاحب بھی ایسے گھوم کے یوں چکر لگا کے وہ اسپرے لگ جائے تاکہ وائرس کے جراثیم اتنے خراب نہیں ہیں جتنے بازار کے جراثیم خراب ہیں۔ کرونا کے جراثیم انسان کی جان لے لیتے ہیں، بازار کے جراثیم انسان کا ایمان لے لیتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ لیکن ہم نے کرونا سے بچنے کے لیے کتنے یوں کر لیا، ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور صفوں میں ہم نے خلا پیدا کر دیا۔ جو بازار کے سے فرق کیا ہے کہ یہ بیماریوں کے جراثیم ہمارے جسم پر اثر کرتے ہیں، ہمارے جسم پر اثر کرتے ہیں، اور بازاروں کے جراثیم یہ ہماری روح پہ اثر کرتے ہیں۔ جب انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ درندہ بن جاتا ہے، جس کی مثال آپ نے پچھلے دنوں ابھی 2 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی، سارے انسان درندے نما کھانا کھا رہے ہیں شادی حال میں، ادھر ہی برابر میں ایک مزدور کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مارا کس نے؟ باراتیوں نے۔ پاپڑ بیچنے والا ایک مزدور، باراتیوں نے اس پر الزام لگایا کہ جیب کاٹی ہے، اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد ان درندوں نے اس کی لاش کو وہیں شادی حال میں پھینکا۔ آپ ویڈیو دیکھو کانپ جاؤ گے، باقی انسان بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ یہ مردہ روح ہیں، یہ روح مردہ ہو گئے ہیں۔ آپ خبریں نہیں پڑھتے کہ بیٹی تھانہ پہنچ گئی کہ باپ نے ہوس کا نشانہ بنا دیا، بہن تھانہ پہنچ گئی کہ بھائی نے ہوس کا نشانہ بنا دیا، بھابھی تھانہ پہنچ گئی کہ دیور نے ہوس کا نشانہ بنا دیا، بہو تھانہ پہنچ گئی کہ سسر نے ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت میں جب آ جاتے ہیں، اور انسان حیوان کب بنتا ہے؟ جب اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، جب اسے روح کی غذا نہیں ملتی ہے۔ اپنی روح کو مضبوط کرو، اپنی روحانیت کی غذا دو، اور روحانیت کو غذا اللہ والوں کے ہاں سے ملے گی۔ کہاں سے ملے گی؟ اللہ والوں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کہ حضرت ویسے ہی دل کر رہا تھا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 2 باتیں دین کی معلوم کر لو۔ جب آپ کی روح مضبوط ہوگی تو آپ دائرہ انسانیت کے اندر آئیں گے، پھر یہ واقعات نہیں ہوں گے، پھر درندگی نہیں ہوگی۔ وہ بھی تو ایک کوئی باب تھا نا جس نے اپنی 5 ماہ کی 7 دن کی بچی کو گولیاں مار کر مار دیا، انسان تھا نا۔ ہر کوئی اسے کیوں درندہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روحانیت مر چکی تھی، اس کا جسم تو تھا لیکن اس کی روح مر چکی تھی، اس لیے اس کے اندر حیوانیت غالب آئی، وہ درندہ بن گیا۔ تو درندہ بنا تو چند دنوں کی بچی کو 1 نہیں 2 نہیں 5 7 گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کا زوال ہے، یہ انسانیت کی تباہی ہے، یہ انسانیت کا بکھرنا ہے، یہ انسانیت کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس انسانیت کو دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس انسانیت کے زوال کو عروج میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس انسانیت کے ٹوٹنے کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ انسان تبھی جڑے گا جب اس انسان کی روح مضبوط ہوگی، اور اس کی روح مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور سب سے بڑا جو اس روح کو مضبوط کرنے کا ہے وہ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو گئی ہے، تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر صحیح معنی میں انسانیت آ گئی ہے، تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے گا، حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جانے گا،
وہ ایک ایک چیز قدم اٹھانے سے پہلے شریعت کی طرف نظر کرے گا۔ روحانیت کا اور پیر و مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے بابا پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اب پیر بخشوائے گا۔ پیر نہیں بخشوائے گا۔ اگر پیر بخشواتا تو دنیا کے سب سے بڑے پیر، پیروں کے پیر، نبیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یوں نہ کہتے کہ بیٹی میرے آسرے پہ مت رہنا۔ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو ان کے ابو جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، دو جہانوں کے سردار، آدم سے عیسیٰ ان کے مقتدی، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی میرے آسرے پر نہ رہنا، پوری اعمال کی تیاری کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، صرف میرے آسرے نہ رہنا۔ جب سید الانبیاء اپنی بیٹی کو یہ بتا رہے ہیں تو آج کا جاہل پیر کیسے اپنے مرید کو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے پھر میں جانوں اور جنت جانے؟ تو بھی الٹا لٹکے گا، تیرا مرید بھی الٹا لٹکے گا۔ جو اللہ کے قرآن و سنت کے پابند، دین پر عمل کرنے والے، دین کا علم رکھنے والے نیک بندے ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے کچھ ہو نہ ہو ہاتھ کالے ہوں گے، عطر والے کے پاس بیٹھو گے، میرے جیسا کنجوس عطار بھی اگر ہو اور وہ شیشی نکال کر آپ کو یہاں نہ بھی لگائے تو جتنی دیر وہاں بیٹھو گے بدبو آئے گی یا خوشبو؟ بولو، خوشبو آئے گی۔ جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو آئے گی۔ دنیا والوں کے پاس بیٹھو گے، دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے، مالداروں کے پاس بیٹھو گے، دنیا کے پجاریوں کے پاس بیٹھو گے، روحانیت کے ہاتھ کالے ہوں گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو جتنی دیر بیٹھو گے انشاءاللہ تمہارا دل اللہ اللہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔